میں اور تو معاف کرنا سیکھیں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مال غنیمت آیا، جب مال غنیمت آیا تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر وہ آ جائیں جن کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی، ان کے قیدی بھی ہیں اور ان کے مال معاشی مال غنیمت کے اندر آ گئے، مال و زر بھی آ گیا، تو اسے واپس کر دیا جائے گا، ان کو واپس دے دیں گے۔ ایک ماہ تک یہ انتظار کیا، ایک ماہ تک۔ 10 دن کے بعد صحابہ کو فرمایا کہ طائف کے اوپر جانا ہے، طائف کے لیے جانا ہے۔ طائف کے اندر کوئی دن گزر گیا، ایک ماہ گزر گیا، ابھی تک وہ واپس نہیں آئے۔ یہ ہے میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ ہم اپنوں سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، سے چھین لیا جائے، اس کے ہاتھ کے اندر مال کیسے آ گیا، یہ بڑا آدمی کیسے بن گیا، مالدار کیسے بن گیا، اس سے چھینا جائے، حسد کرتے ہیں۔ لیکن میرا اور تیرا لجپال نبی کیا کرتا ہے؟ وہ دشمنوں کو نوازتا ہے، دشمنوں کو نوازا جا رہا ہے۔ ایک ماہ تک انتظار کیا کہ وہ لوگ آ جائیں گے، معافی مانگ لیں گے، ان کے قیدی بھی واپس کر دیے جائیں گے، مال غنیمت بھی واپس کر دیا جائے گا۔ ایک ماہ گزر گیا، آقا نے صحابہ کے اندر وہ مال، وہ قیدی تقسیم کر دیے۔ اب جب مال اور قیدی تقسیم ہو گئے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مال اور قیدی جب تقسیم فرما دیے، دوسرا دن وہ آ گئے نبی کی بارگاہ کے اندر کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ مال بھی تقسیم ہو گیا، قیدی بھی تقسیم ہو گئے، اور وہ لوگ آ گئے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک ماہ تک تمہارا انتظار کیا ہے، ایک ماہ تک کیا جاتے معافی مانگ لیتے، ایک ماہ تک۔ اب میں نے تقسیم کر دی ہیں، لیکن میں یہ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے قیدی اور میری آل اولاد کے قیدی وہ آپ کو واپس کر دیے جائیں گے، میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں، میرے اور میری آل اولاد کے قیدی یہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، یہ تو آپ کو واپس مل جائیں گے، دے دیں گے۔ مال غنیمت بھی جو میرے حصے کے اندر آیا، میری آل اولاد کے حصے کے اندر، وہ بھی واپس چلا جائے گا، قیدی بھی واپس کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تھوڑے سے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کرتے ہیں، میں تمہیں ایک ہیلا بتاتا ہوں، دیکھنا، یہ ہے میرے اور تیرے نبی کا اسوہ حسنہ۔ کہنے لگے دشمنوں کے لیے ہیلا کیا جا رہا ہے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام سے پہلے کی بات ہے، بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، پہلے کر رہے ہیں۔ فرمایا میں ایک ہیلا کرتا ہوں، اس کے اوپر عمل کر لینا، شاید تمہارا کام مل جائے۔ طریقہ بتا دیا، فرمایا کہ کل زور کے وقت، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے فجر کے وقت، پیچھے سے آ کر کہنا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف کر دیا جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اتنی بات آ کے تم نے کرنی ہے۔ اب دشمنوں کو نوازنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہم اپنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والے بھائی، بہن اور بھائی، ایک ہی چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک ہی تھالی کے اندر کھانے والے، ایک ہی پیالے کے اندر پانی پینے والے، ایک ہی چارپائی کے اوپر برس ہا برس باہوں کے اندر باہیں ڈال کر سونے والے، ایک بات کے اوپر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ایک بات کے اوپر بھائی بھائی سے بولتا نہیں، کیوں؟ اس نے مجھے یہ بات کی ہے، ایک ہی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر 3 آدمی قید ہوئے حجاج بن یوسف کے دور کے اندر، ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ اور جب عورت سے پوچھا، اور عورت نے گڑ گڑایا، معافی مانگی کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو رہا کر دو۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ ایک کو معافی مل جائے گی، ایک کا انتخاب کر لو، ایک کو میں معاف کر دوں گا، باقی کو نہیں، ایک کو باقی کو سزا ہوگی، ایک کو معافی مل جائے گی، انتخاب کرو کسے چھڑوانا چاہتی ہے۔ اب اس کے اندر اس عورت کا خامد بھی موجود ہے، اس کا بیٹا بھی موجود ہے، اور اس کا بھائی بھی موجود ہے۔ 3 قیدی، بیٹا بھی، اور اس کا بھائی بھی، اور اس کا خامد بھی۔
تو عورت نے کہا کہ خامد اور مل جائے گا اور شادی کروں گی، خالق بیٹا اور بھی عطا فرما دے گا، لہذا میرے بھائی کو رہا کر دے، میرے بھائی کو رہا کر دے، اس لیے کہ نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، دوبارہ بھائی نہیں مل سکتا مجھے، دوبارہ بھائی نہیں مل سکتا، اس لیے کہ میری ماں کوئی نہیں، میرا باپ دونوں بعد گئے، باپ بھی چلا گیا دنیا سے، ماں بھی چلی گئی، اب دوبارہ بھائی مجھے نہیں مل سکتا، خامد بھی مل جائے گا، اور اللہ خامد کے جب خامد ملے گا پھر بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن بھائی نہیں مل سکتا۔ اور بھائی، ہم اپنے بھائیوں سے دشمنی کرنے بیٹھے ہوئے، اپنی بہنوں سے ظلم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ جو تحفہ ہے یہ کبھی نہیں مل سکتا، بھائی بہن دوبارہ نہیں مل سکتے، نہ ماں باپ آئیں، نہ باپ اور ماں کا ملاپ ہو، نہ باپ بے بھائی دوبارہ مل سکے، نہ کوئی بہن دوبارہ مل سکے۔ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی کو رہا کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اسے وجہ بتائی، وجہ پوچھی، وجہ کیا؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ خامد بھی مل جائے گا اور بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن بھائی مجھے نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا میں نے تینوں کو معاف کر دیا، اس وجہ سے کہ تیرا حسن انتخاب بڑا اچھا ہے، تو نے حسن انتخاب جو کیا کہ میرے بھائی کو معاف کر دیا جائے، تو تیرے اس حسن انتخاب کی وجہ سے میں نے تینوں کو رہا کر دیا۔ تو آج بھائی جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا یہ عشرہ جا رہا ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کسی بہن کے ساتھ میں نے ظلم تو نہیں کر لیا، کسی بھائی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر لیا، یہ وہ نعمت ہے دوبارہ نہیں مل سکتی، اس کا احساس کرنا دل کے اندر، معافی مانگنی ہے، پتہ نہیں میرے تیری زندگی کے اندر دوبارہ یہ رمضان مبارک آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں عرض کر رہا تھا، آقا نے فرمایا صبح آ جانا، آئے، آ کر معافی، انہوں نے پیچھے سے اعلان کیا معافی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیا جائے۔ نماز ختم ہوئی، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب موجود ہیں، اور اصحاب کے سامنے آپ نے فرمایا میں نے ہاں کیا لینے آئے؟ پتہ تو تھا لینے کیا آئے، کیا لینے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور ہم تو یہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اور میری آل کے جو قیدی ہیں، جو مال و زر ہے، وہ سارا میں واپس کرتا ہوں، میں تمہیں واپس کرتا ہوں، معاف بھی کرتا ہوں، سارا کچھ واپس۔ اب جو اصحاب رسول بیٹھے تھے انہوں نے کہا، دیکھا آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول نے تو سب کو معاف کر دیا اور ان کے قیدی بھی واپس کر دیے، تو انہوں نے اعلان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے حصے کے قیدی اور جو مال و زر ہے ہم بھی واپس کرتے ہیں، اپنے حصے کے قیدی اور مال و زر ہم بھی واپس کرتے ہیں۔ نبی کے طریقے کو دیکھ کر، نبی کے سامنے جب یہ نبی نے یہ بات فرمائی ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا ہم بھی معاف کرتے ہیں، انہوں نے بھی واپس کر دیے۔ اب 3 قبیلے نئے آئے تھے، یہ بات دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سننا، ہائے ہائے، انہوں نے کہا 3 قبیلے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے انہوں نے کہا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد اگر معاف کرتی ہے کرے، ہم نہیں کریں گے، ہم نے جنگ اس لیے نہیں لڑی کہ قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، مال غنیمت کو واپس کر دیا جائے، ہم نے جنگ اس لیے نہیں لڑی، ہم نہیں معاف کرتے اور نہ ہی واپس کریں گے۔ اب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا، آقا نے فرمایا کہ یار ایسے کرو، ایک قیدی کے بدلے مجھ سے 6 اونٹ لے لو، قیدی واپس کا، ایک قیدی کے بدلے 6 اونٹ، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں میں دوں گا، ایک قیدی کے بدلے، ان 3 قبیلوں کے ساتھ، لیکن ان قیدیوں کو واپس کر دیا جائے۔ اب ایک قیدی کے بدلے آقا نے 6 اونٹ اپنی طرف سے ادا کیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن یہ اپنوں غیروں کو کیسے نبی نے، وہ قوم جو سال ہر سال پانی کے اوپر جن کی لڑائی رہتی تھی، آقا کے اخلاق کی وجہ سے وہ دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے۔ یہ کریمانہ اخلاق تھا۔ آپ نے فرمایا 6 قیدی مجھ سے لے لینا، 6 اونٹ ایک قیدی کے بدلے مجھ سے لے لینا، اپنی طرف سے 6 اونٹ عنایت فرمائے، اور جب دے دیے اور ایک سوٹ ایک جوڑا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیا۔
غیروں کو، دشمنوں کو دیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ بات پھر وہ آگے تلخ آ جاتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، ہم نے کسی کو دینا ہو نا کپڑوں کا سوٹ تو دکاندار سے جا کے کہیں گے یار وہ جو ہلکا جانا میں نے کسی کو دینا ہے یار۔ ہمارے اندر اگر یہی جذبہ رہا، اگر یہی یہ کام رہا تو پھر کیسے مسلمان آئیں گے؟ کیا بنے گا ہمارا؟ ہے نا، حقیقت ہے نا بھائی۔ وہ آقا فرماتے ہیں جو میں تو اپنے لیے پسند کرتا بھائی دوسرے لیے کیوں پسند کیوں نہیں کرتا؟ اپنے لیے بھی جو منتخب کرے دوسرے کے لیے بھی منتخب کرے۔ تو قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو نوازا، ایک ایک سوٹ دیا اور قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ آزاد ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کہاں، ہم تو غلام بن گئے، ہمیں اپنا کلمہ پڑھائیں، اشہد ان لا الہ۔ کلمہ پڑھا دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو آپ نے قیدی بنا لیا، آپ کے اخلاق کریمانہ نے ہمیں تو اپنا قیدی، ہم آزاد نہیں، ہم تو آپ کی زلف واللیل کے اسیر بن چکے ہم۔